السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، سرکار بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک مغرور عالم کا ایسا قصہ جو آپ کو بھی حیرانی میں ڈال دے گا، اور سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام مبارک میں یہ جو گنج شکر ہے، اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو شیرینی بہت پسند تھی اور شکر آپ کی پسندیدہ تھی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی مشہور ہے۔ ایک بار شکر کے ویاپاری گدھوں پر شکر کی بوریاں لادے ہوئے آپ سرکار بابا فرید کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ان سے تھوڑی سی شکر خریدنی چاہی، مگر وہ بوریوں میں سے مختصر مقدار میں شکر فروخت کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگے کہ ان بوریوں میں شکر نہیں، نمک ہے۔ آپ حضرت بابا فرید مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے، نمک کہتے ہو تو اس میں نمک ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ ویاپاری جب اپنی منزل پر پہنچے اور بوریوں کو کھول کر دیکھا تو ان میں واقعی شکر کی جگہ نمک بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! وہ سمجھ گئے یہ کرامات ہو نہ ہو بابا فرید کی ہی ہے۔ چنانچہ پشیمان ہو کر وہ واپس بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا حضرت، ہم بہت شرمسار ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا۔ ان بوریوں میں واقعی شکر ہی تھی جو اب نمک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ از راہ کرم ہمارا قصور معاف فرمائے اور ان کو دوبارہ شکر میں تبدیل کر دیں تو نوازش ہوگی آپ کی۔ بابا فرید نے ان کی غلطی سے درگزر فرمایا اور ان کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں یہ نمک دوبارہ شکر میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کو شکر گنج کے الفاظ سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شیرنی سے بہت رغبت تھی۔ جب آپ کی والدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہلے ہی کمسین فرید فرزند کے لیے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، جہاں سے ننھا فرید الدین مصری نکال کر کھا لیا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گئی، مگر آپ جب بھی جائے نماز کا کونا اٹھاتے اس کے نیچے مصری کی ڈلیاں دریافت ہو جاتی۔ ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی زبان سے اگر مٹی بھی چھو جاتی تو شکر بن جاتی، کیونکہ آپ کو شکر پسند تھی اور اللہ اپنے محبوب بندے کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین محترم، حضرت سلطان المشائخ مولانا خواجہ سید بدر الدین اسحاق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب کوئی ملا صاحب رہا کرتے تھے جن کو اپنے علم کا بہت گھمنڈ تھا اور درویشوں کو بے علم سمجھ کر حقارت سے دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں کئی لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے اپنی علمیت اور ہمادنی کے قصے بیان کرنے شروع کر دیے۔ حضرت شیخ العالم بابا فرید نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا کہ مولانا، اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 5 ہیں۔ ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ حضرت شیخ العالم بابا فرید نے فرمایا، میں نے تو چھٹا رکن بھی سنا ہے۔ ملا صاحب نے بگڑ کر جواب دیا، چھٹا رکن کوئی نہیں ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے غلط سنا ہے۔ حضرت نے جواب دیا، جی نہیں، میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ اس پر ملا صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، مجھے آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے کہ آپ لوگ بے علم اور کم علم ہوتے ہیں، لیکن عالم بننے کی کوشش میں خواہ دخل در معقولات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو 5 رکن بیان کیے ہیں یہ حدیثوں میں موجود ہیں، فقہ میں موجود ہیں۔ آپ جس چھٹے رکن کو بیان کرتے ہیں وہ نہ حدیثوں میں ہے نہ فقہ میں۔ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم کے بعد فرمایا، نہیں مولانا، وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی آیا ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھیں، اس لیے میں جاتا ہوں۔ شیخ العالم نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو ٹھہرانا چاہا، مگر ملا صاحب تو غرور اور تکبر میں تھے، وہ نہ ٹھہرے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب ملا صاحب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد حج کے سفر کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے بعد روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر 7 سال وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو کر واپسی کے خیال سے روانہ ہو گئے۔ 2-4 دن کے بعد سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز طوفان کے باعث تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب جہاز کے ایک تختے پر بہتے ہوئے کنارے پر پہنچے اور تختے سے اتر کر
خشکی میں آ گئے۔ وہاں سوکھے پہاڑ تھے، نہ درخت تھے نہ گھاس تھی۔ ملا صاحب 3 دن بھوکے پیاسے کی حالت میں ایک غار میں بیٹھے رہے۔ یکایک وہاں ایک آدمی آیا جس کے سر پر خوان تھا۔ اس نے آواز دی کہ میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا میں عالم ہوں اور میں نے 7 حج کیے ہیں۔ میرا جہاز تباہ ہو گیا، میرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں اور میں 3 رات دن سے بھوکا پیاسا یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی، مگر میں دکاندار ہوں، بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں الحمدللہ۔ ملا صاحب نے اس کو مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی نسبت واز سنایا اور سمجھایا کہ تو مجھ بھوکے پیاسے کو کھانا اور پانی دے دے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا اور پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو ملا صاحب نے اس سے کہا تو کیسا مسلمان ہے، تجھے رحم نہیں آتا؟ اس نے مڑ کر جواب دیا اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری دکانداری کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا میں رحم کرتا ہوں، تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ 7 حج کا ثواب تم نے مجھے دے دیا۔ ملا صاحب نے خیال کیا کہ زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے میرا ثواب بھی نہیں جا سکتا، اس لیے انہوں نے کہا میں نے تجھے روٹی اور پانی کے بدلے 7 حج کا ثواب دیا۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی خوان ان کے آگے رکھ دیا اور انہوں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا میں روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر غار سے باہر گیا اور ملا صاحب جھپٹ کر اس کے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ دیکھیں وہ کدھر سے آیا ہے، لیکن باہر نکلتے ہی وہ پہاڑوں کے چکروں میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے آن بیٹھے کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز ادھر سے گزرے اور میں اس کے اندر بیٹھ جاؤں۔ یہاں تک کہ 3 رات دن اور گزر گئے اور ان کی حالت بھوک اور پیاس سے پھر خراب ہو گئی۔ تبھی وہ شخص پھر سر پر خوان رکھے دکھائی دیا اور اس نے اس شرط پر ان کو روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب زبانی ان سے لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے، مگر وہ پھر سے کہیں پر غائب ہو گیا اور 3 رات دن غائب رہا، اور جب ان کی حالت بھوک اور پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی تب وہ پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ 3 رات دن کے بعد پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا، اور ملا جی بھی زبانی خرچ کرتے رہے اور اسے ثواب دیتے رہے۔ آخر اب کے 3 رات دن کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا میں حج کا ثواب دے چکا، ساری عمر کے روزوں کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے دوں۔ اس شخص نے کہا یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا، اور آج میں 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ تحریر لکھ دی اور اس کے بعد اپنا نام اور مقام اس کاغذ پر لکھ دیا اور وہی کاغذ اس کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی ملا صاحب کے سامنے رکھ دیا اور ملا صاحب نے کھانے کے بعد عاجزانہ انداز سے کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں اور اپنی روزی کے لیے کچھ محنت مزدوری کروں، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس شخص نے خفا ہو کر کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے، کاغذ جیب میں رکھا اور پہاڑ کی طرف واپس چلا گیا۔ ملا صاحب نے چونکہ روٹی کھا رکھی تھی اور پانی پی رکھا تھا تو تازہ دم تھے، دوڑے دوڑے اس کو پکڑ کر مجبور کرے اور آبادی کا راستہ پوچھے۔ وہ بھی بھاگا اور ملا صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ آگے جا کر اس نے ٹھوکر کھائی اور وہ گرا۔ ملا صاحب خوش ہوئے کہ اب میں اس کو پکڑ لوں گا، اس لیے انہوں نے زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کیا، لیکن انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور گرے۔ قبل اس کے کہ وہ اٹھیں وہ شخص اپنا برتن لے کر بھاگا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب سمندر کے کنارے آئے اور عادت کے مطابق وہاں پر بیٹھ گئے۔ یکایک انہوں نے دور سے دیکھا ایک جہاز جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا امامہ سر سے اتار لیا اور اس کو ہلا ہلا کر چیخنا شروع کر دیا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، واللہ میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز روک لیا اور ایک کشتی ان کے پاس بھیجی، اس میں سوار ہو کر وہ جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس جہاز میں حاجی لوگ سوار تھے اور بہت آرام سے ملا صاحب ہندوستان پہنچ گئے۔ اپنے گھر میں آئے، بال بچوں کو دیکھا اور اس کے بعد ایک دن حضرت شیخ العالم سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ملا صاحب حضرت بابا صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے، اس وقت بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضرت بابا فرید کی خدمت میں دست بستہ حاضر تھے۔ حضرت بابا صاحب کی نظر ملا صاحب پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت اخلاق کے ساتھ اشارہ فرمایا، آئیے ملا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا، ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔
کہیے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے اپنی خشک عادات کے مطابق پہلے تو حضرت سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی نخوت اور تمکینت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی ادا بہت ناگوار ہوئی، کیونکہ ملا صاحب حضرت کے قریب اس طرح بیٹھے تھے گویا وہ حضرت کے ہم عصر ہیں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے، مگر حضرت بابا صاحب کے رعب کے سبب سب کے سب خاموش تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حضرت کے مہمان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کچھ کہتا۔ آخر بابا صاحب نے ملا صاحب سے پوچھا، ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت کیوں نہیں آئے تھے آپ؟ ملا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز میں جواب دیا، جناب اس ملک میں موجود نہ تھا، حج کرنے گیا تھا، 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا اور 7 دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج کیے۔ حرمین میں نمازوں روزوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ سب میں نے حاصل کیا اور اب 7 برس کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئی اور میں بخیریت تمام اپنے گھر پہنچ گیا اور سب اہل و عیال کو سلامت اور خوش و خرم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لایا ہوں۔ حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب کا بیان سن کر ارشاد فرمایا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 برس تک حرمین میں نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، سبحان اللہ، بڑی سعادتیں آپ نے حاصل کی۔ مگر ملا صاحب اب یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں ہیں۔ ملا صاحب نے جواب دیا کہ میں خفا ہی کب تھا؟ حضرت نے فرمایا 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اسی خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا مجھے یاد نہیں کہ کیا بات ہوئی تھی، آپ یاد دلائیں شاید مجھے یاد آ جائے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے رکن کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں، ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا رمضان کے روزے، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں کعبے کا حج۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے۔ اس پر آپ خفا ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے اور قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا اور ہم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا، ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سن کر مولانا ہنسے اور انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، یہ ٹھیک ہے، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علم اور کم علم کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ اسلام میں رکن تو 5 ہی ہیں، 6واں رکن کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا مولانا میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات ثابت کر دی ہے اور میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے، اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا نے خفا ہو کر کہا کہ اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجیے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی میری فلاں کتاب لانا۔ خادم ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا تم میرے پاس سے ذرا ہٹ جاؤ۔ سب لوگ دور ہو گئے۔ حضرت نے مولانا کو اور قریب بلایا اور کتاب کے اوراق الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے جس کے لیے کتاب منگائی تھی۔ یکایک حضرت نے فرمایا لیجئے یہ عبارت موجود ہے۔ ملا صاحب نے جھک کر کتاب کو دیکھا، اس کتاب میں کوئی حرف نہ آیا، سادہ ورق تھا۔ چاہتے تھے کہ یہ کہیں کہ ورق تو سادہ ہے۔ یکایک مولانا کو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انہوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو ہی مولانا نے اپنے ہاتھ کی تحریر پڑھی ایک چیخ ماری، حضرت نے کتاب بند کر دی اور مولانا حضرت کے قدموں میں گر پڑے، توبہ کی اور اسی وقت بیعت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اس دن سے سکوت اختیار کیا، پھر مرتے دم تک کبھی انہوں نے کسی سے بات نہ کی، اکثر گریہ ان پر طاری رہتا تھا اور وہ مان گئے کہ واقعی بزرگوں کی باتوں میں بہت بڑا راز و نیاز ہوتا ہے، بزرگوں کی ہر بات کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا فرید ضرور لکھیں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے قصص الاولیاء کتاب، پیج نمبر 266۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بزرگان دین کا پکا اور سچا عشق عطا فرمائے اور ہمیں تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں میں شمار رکھے اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔